السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اس کتاب کا سوال نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 39 میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ خالص مسئلہ ہے منہج کا، عقیدے کا، سلف امت کی راہ کا، جس کے بارے میں یہ انحراف پایا جاتا ہے۔ یہ ہماری کتاب میں 247 صفحے پر ہے۔ سوال نمبر 39 میں محمد قطب کی اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ، یعنی شریعت کو نافذ کرنے کے سلسلے میں کے بارے میں، اس بارے میں ان کی کتاب ہے حول تطبیق الشریعہ کے نام سے۔ یہ محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں، محمد قطب سید قطب کے بھائی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سوال کرنے والا کہتا ہے، محمد قطب اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ جو دو معنی یا دو جملوں میں لا الہ الا اللہ کا معنی بتلایا گیا ہے، یہ دونوں ہی جملے اس معنی کے بتلانے میں غلط ہیں۔ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کہا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ورنہ اللہ کے سوا بہت سارے معبودوں کو پوجا جا رہا ہے۔ اللہ کے سوا بہت سارے معبودان کی پرستش کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے سامنے سر ٹیکے جا رہے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود الا اللہ بھی نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ورنہ بہت سارے معبودان ہیں نا، گلی گلی میں لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو بحقن کے بغیر یہ معنی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بحقن کا معنی کہاں سے لایا گیا؟ قرآن کریم کی آیتوں سے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود حقیقت میں نہیں ہے، سچ مچ نہیں ہے، برحق نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، وہی تنہا عبادت کے قابل ہے، لائق ہے، وہی اس کا مستحق ہے، ورنہ جن لوگوں کی اللہ کے سوا پرستش کی جا رہی ہے وہ سب کے سب معبود تو بنا لیے گئے ہیں لیکن برحق نہیں ہیں۔ دوسری بات کہی گئی، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ معنی کہاں سے لایا گیا؟ یہ معنی کہاں سے لایا گیا؟ اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکم کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ حکم یعنی فیصلہ کرنا، نظام چلانا، دنیا کی تدبیر کرنا، دنیا کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کی ربوبیت کا حصہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہم اعتراف کرتے ہیں، الوہیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، اسماء اور صفات کے اعتبار سے، تین اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نا۔ تو جو ربوبیت کے اعتبار سے ہم ایک مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام، دنیا میں جو کچھ بھی انجام پاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، اس کی ربوبیت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہی حکم چلاتا ہے، وہی فیصلہ چلاتا ہے، اسی کا فیصلہ چلے گا،
اسی کی تدبیر چلے گی، اسی کا انتظام چلے گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ معنی داخل کرنا، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی جو حقیقی معنی ہے وہ بھی نہ بتانا، یہ سراسر اس کلمے کے معنی کی غلطی ہے، اس کلمے کے معنی میں غلطی ہے۔ اس کلمے کا معنی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، وہی اس کا سچا مستحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کے اندر بتلایا ہے۔ بقیہ یہ دونوں باتیں اس کلمے کے معنی کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ کے معنی کے اعتبار سے جو بیان کی گئی ہیں، یہ سلف صالحین کے منہج، ان کے عقیدے، ان کی تصریحات، ان کے نصوص کے خلاف ایسی کوئی بات آپ کو سلف کے اندر نہیں ملے گی۔ تو بہرحال اب یہ خیر یہاں پر یہ سوال ہی ہے، ابھی جواب آ رہا ہے، کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ یہ تفسیر صحیح ہے۔ اکثر و بیشتر یہ بات آتی ہے کہ آج بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھتا ہے، لیکن اس کا معنی جو حقیقت میں اللہ کے کلام کی آیتوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، امت کے سلف نے جو سمجھا ہے اور جو عقیدہ رکھا ہے، وہ آج تک نہ وہ جانتے ہیں اور نہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ اس کے معنی کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ جو معنی غلط صحیح ہے وہ نہیں جانتے، بلکہ اس کا غلط معنی وہ سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ایک مثال ہے جو محمد قطب کی کتاب حول تطبیق الشریعہ کے اندر انہوں نے لکھی ہے۔ شیخ صالح فوزان کا جواب دیکھیں، وہ آیتیں حدیثیں یہاں پر پیش کر رہے ہیں جس سے لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی، صحیح معنی، اصل معنی ظاہر ہوتا ہے۔ جواب 248 پر ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت میں واضح کر دیا ہے۔ یعنی کیا لا الہ الا اللہ کا معنی آج بھی ہم کو اپنی طرف سے نکالنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی دماغ، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی لاجک سے کیا اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آج بھی اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر بارہا لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہوا ہے، اس کا معنی قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھ لیں، سلف امت کی باتوں کو سمجھ لیں، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اس کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ آپ نے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کہاں سے لے آئے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، وہ شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حقیقت میں وہ معبود نہیں ہے بلکہ معبود بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ دراصل شرکاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ تو یہ ہے معنی۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہتے ہیں یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے یا کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت سے بچو، اجتناب کرو، دوری اختیار کرو۔ طاغوت سے، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول کے سوا جس کی بھی اطاعت کی جاتی ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سوا کسی اور کی کوئی اتباع کرتا ہے، جیسے نبی کی اتباع کرتا ہے، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ،
جس کی بھی عبادت کی جاتی ہو اللہ کے سوا، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو یہ سب سے طاغوت میں سب سے اونچا، سب سے بڑا، سب سے اونچا نام یہی ہے کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ پھر اس کے بعد طاغوت میں وہ بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اس کے رسول کے سوا جس کی اطاعت کی جاتی ہو، وہ بھی طاغوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے علاوہ کسی اور کی اتباع اور پیروی ویسے ہی کی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی طاغوت۔ اسی لیے طاغوت کی ڈیفینیشن میں علامہ ابن القیم وغیرہ نے اور دیگر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ کل ما، بلکہ ایسے کہا ہے کہ کل ما تجاوز حدہ، ہر ایک جو اپنے حد سے باہر نکل جائے، من معبود او مطاع او متبوع، چاہے وہ معبود ہو، حد سے آگے نکل کر کے اس کی عبادت کی جائے، حد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسے آگے نکل کر کسی اور کی عبادت کی جائے، مطاع اطاعت جس کی ہونی چاہیے اس کے حد سے باہر نکل کر کے کسی اور کی اطاعت کی جائے، اتباع اور پیروی، اتباع اور پیروی، اطاعت کا مطلب بات ماننا، کہاں ماننا، بات کو سننا ہے نا، اور اتباع پیچھے پیچھے چلنا، یہ جس کا حق ہے اس کے حد سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت میں یا سارے بندگان میں مطلق طور پر اگر کسی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے مقابلے میں کسی نبی کی بھی اتباع نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر قوم میں رسول بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا، اور کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب اللہ کے سوا جتنوں کی پرستش ہو رہی ہے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، مٹی پتھر لکڑی سے بنائے گئے ہوں، سونے چاندی سے بنائے گئے ہوں، یا سورج چاند ستارے ہوں، یا کوئی قبر ہو، کوئی شجر ہو، کوئی حجر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو وغیرہ، کوئی بھی چیز ہو جس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سوا عبادت کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب طاغوت ہیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ طاغوت کی ڈیفینیشن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ہر وہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، کل ما عبد من دون اللہ وہو عنہ راض، ہر وہ شخص یا ہر وہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی اور خوش ہو۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے سوا اپنی عبادت سے کبھی راضی ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کر رہے ہیں عیسائی، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس سے راضی ہیں؟ نہیں راضی۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، کیا حضرت عزیر راضی ہیں؟ نہیں راضی ہیں۔ ایسے اللہ کے فرشتے جبریل کی کوئی پرستش کر رہا ہے تو کیا جبریل راضی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرستش کر رہا ہے تو کیا اللہ کے نبی اس سے راضی ہیں؟ نہیں راضی۔ اس لیے طاغوت میں یہ نقطہ بھی خاص یاد رکھنا ہے کہ اس سے وہ راضی ہوگا تو طاغوت مانا جائے گا، راضی نہیں ہے تو وہ طاغوت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے پوچھے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود بنا لینا، ہے کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ تیری ذات پاک، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، مجھے اللہ تو نے نہیں بتایا ہے کہ کسی اور کی بھی عبادت ہو سکتی، تو میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلت فقد علمتہ، اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو تیرے علم میں ہوگا، تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے، کیونکہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب تک میں اپنی قوم میں رہا یہ کام نہیں کرنے دیا، لیکن جب میں ان سے چلا آیا، قوم میں نہیں رہا، اٹھا لیا گیا، کنت انت الرقیب علیہم، اے پروردگار تو ہی ان کا نگراں، تو ہی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو ہی جانتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا معنی جاننے میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، صاف صاف بتا رہی ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے۔ تیسری آیت پہ اللہ فرماتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہ نہیں ہے جو محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ کے اندر بیان کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، تم لوگ جس کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بالکل بیزار ہوں۔ دو چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یا تو زمین کے معبودوں کی باطلہ، اور یا آسمان کے معبودان کی جو اللہ کی مخلوق ہیں سب کے سب، یا تو ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں اور مورتیوں کی پرستش کرتے تھے وہ، اور یا تو سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا یقیناً میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے دونوں چیزیں الگ الگ ہے کہ نہیں الگ الگ ہیں؟ اس آیت کریمہ میں دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں عبادت الگ بیان کیا گیا اور ربوبیت الگ بیان کیا گیا، ربوبیت کو الگ بیان کیا گیا۔ تو براء مما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں اس سے بیزار ہوں۔ صرف کس کی عبادت کرتا ہوں میں؟ اسی اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو جو میرا خالق ہے وہی میرا رب ہے، اور وہی ربوبیت کا حق رکھتا ہے، اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ بہت صراحت کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بھئی اللہ کے سوا اتنے لوگوں کی پرستش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب شریکوں کی پرستش ہو رہی ہے تو اللہ کے سوا معبود بنایا جا رہا ہے کہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے سوا معبود ہیں لیکن حقیقی نہیں ہے، باطل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معبود ہے، برحق معبود ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وحدت الوجود والوں کی دلیل اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب جن کو بھی معبود بنایا گیا ہے وہ اللہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ تو یہ دراصل وحدت الوجودیوں کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو دنیا کا روئے زمین کا بدترین شرک ہے، کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر بنا لیا جائے، گویا کہ جتنے بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ سب کے سب کون ہو جائیں گے؟ وہ ساری عبادتیں اللہ ہی کی مانی جائیں گی۔ یہ ان کی سوچ ہے وحدت الوجودیوں کی، اور یہ غلط ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اور حکومت کی جو بات لے آئے، حکم اور فیصلے کی، کہ اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے۔ وہ رب ہے، سارا انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کا ایک حصہ حکم اور فیصلہ بھی نافذ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر صرف اس لیے کہ وہ کیا کریں؟ عبادت کریں، بس، یا عبادت کریں میری، صرف وہ عبادت کریں میری۔ آپ دیکھیں لاسٹ کے حرف پر، آخری حرف پر کیا ہے؟ لیعبدونی ہے، لیعبدونی ہے، لیعبدونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لیعبدونی۔ یہ دراصل یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا متکلم ہے، یہ صرف اور صرف میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف عبادت کریں نہیں، ورنہ تو پھر تو عبادت تو لوگ کر ہی رہے کسی نہ کسی کی، بہت سارے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا جن و انس کو؟ اس لیے پیدا نہیں کیا،
اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ سب کے سب صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ تو یہ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی چند آیتوں کا حوالہ شیخ صالح فوزان نے دیا۔ ان آیتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ دونوں نہیں ہیں جو محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ یہ دو کے دونوں معنی کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ وفی روایت الا الى ان یوحد اللہ تعالی۔ یہ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں۔ کب تک لڑتا رہوں؟ یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا جب تک وہ اعتراف نہ کر لیں، اقرار نہ کر لیں، گواہی نہ دے دیں، تب تک میں کیا کروں؟ ان سے لڑتا رہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نبی آئے تھے۔ دوسری روایت میں اس کی وضاحت ہے، کیونکہ یہاں لا الہ الا اللہ ہی کہا گیا ہے، تو جس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ معنی نکال لیتا ہے۔ لیکن آگے دیکھیے دوسری روایت میں صراحت ہے، اس کا معنی بتایا جا رہا ہے اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ، اس وقت تک میں لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرنا شروع کر دیں۔ وحد یوحد توحیداً، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک قرار دینا۔ تو جب تک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا تسلیم نہ کر لیں تب تک میں لڑتا رہوں، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنی عمر بھر یعنی سیرت میں جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، 40 سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک، یہ 23 سالہ زندگی ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو صبح شام ایک اللہ کی عبادت، اسی پر ساری محنت، ساری کوشش چلتی رہی، اسی کے لیے جنگیں ہوئیں، اسی کے لیے لوگوں کی شہادت ہوئی، اسی کی وجہ سے عورتیں بیوہ ہوئیں، اسی کی وجہ سے بچے یتیم ہوئے، ورنہ اور کیا مقصد تھا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی وہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر لوگ تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کر ہی رہے تھے، کوئی لات کی، کوئی منات کی، کوئی عزا کی، کوئی ہبل کی، سب کسی نہ کسی کی عبادت کر رہے تھے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سب اللہ کے سوا معبود ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کی معبود نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ ہیں، اس کا مطلب تو سچا معبود نہیں ہے نا اللہ کے سوا، ورنہ جھوٹے معبود تو گلی گلی کے اندر موجود ہیں۔ اور حکومت، حاکم، حکم اور فیصلہ یا حکومت کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ بھئی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں اگر بتانا ہوتا تو مشرکین مکہ نے آپ کو تو پہلے ہی، ہے کہ نہیں؟ یا مدینہ آنے کے بعد بھی وہ مسئلہ آیا، مدینے سے پہلے مکی زندگی کے اندر پیشکش ہوئی اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہ بنا لیں تو آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اگر کوئی سرداری چاہیے تو آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اگر کسی حسین لڑکی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے نکاح کروانے کا انتظام کرنے کے لیے تیار۔ یہ سب پیشکش ہو چکی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ سوریہ زمین پر صرف اللہ کی عبادت کا پیغام عام ہو جائے، اس لیے مجھے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، کتنا آسان تھا، حکومت لے لیتے، اللہ تعالیٰ کی حکومت نافذ کر دیتے۔ تو اس طرح سے بات سمجھنے کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا معنی تمام عبادات میں اللہ کو ایک ماننا ہے، صرف حاکمیت میں نہیں، صرف حاکمیت میں نہیں، خالی حکم اور فیصلہ کرنے میں، سسٹم چلانے میں، حکومت اور نظام چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، صرف حکم میں نہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ساری عبادات میں تنہا عبادت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ، ان آیات کا
اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی۔ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ۔ یہی بات ہمیشہ ذہن پر زبان پر آپ کے رہنے چاہیے، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ واحد کے لیے خالص عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرنا، اور اس میں شریعت کو فیصل بنانا بھی داخل ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر داخل ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کر لیں تو اس کے اندر یہ شامل ہے کہ نہیں شامل ہے کہ جب سارے عبادت کا، ساری عبادات کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جو حلال کہا وہ حلال، جو حرام کہا وہ حرام، اسی کو فالو کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ عبادت ایک اللہ کے لیے خاص نہیں، یا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا مستحق عبادت کہنے کے بجائے یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی لا حاکم الا اللہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی حاکم نہیں ہے، تو پھر اصل مقصد جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے، اصل مقصد فوت ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس سے بھی زیادہ عام اور وسیع تر ہے۔ متنازع مسائل میں یہ بھی دیکھیے سب اسی کا حصہ ہے، اسی کا حصہ ہے، جس کا ہم نے، جس کی وحدانیت کا، جس کی تنہا بندگی کا ہم نے اعتراف کیا ہے، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف سے جو شریعت آئے اس کو فالو کریں، جو حکم آئے اس کو فالو کریں، جو حلال آئے وہ اسے لے لیں، جو حرام آئے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسے ہی ساری کی ساری چیزیں کریں۔ جن مسائل میں تنازع ہے، اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ان مسائل میں بھی ہمارا کام کیا ہے؟ ان میں بھی ہمارا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اللہ اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے، ہمارے اللہ کا نبی کیا کہتا ہے۔ یہ سب اسی کا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن اصل ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اصل حاکم اللہ، ایک حاکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بتانا اس کلمے کا معنی نہیں ہے۔ تو متنازع مسائل میں کتاب اللہ کو فیصل بنانے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی اہم روئے زمین سے شرک کا خاتمہ، روئے زمین سے شرک کا خاتمہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ روئے زمین پر شرک چل رہا ہے، شرک چلنے دیا جائے اور حکومت بنا لی جائے تو پھر وہ کون سی حکومت ہوگی اور اس حکومت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے روئے زمین سے شرک کا خاتمہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے، یہ اس کلمے لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر ہے۔ اس کلمے لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر یہی ہے۔ اس کے بعد رہا حاکمیت کے ذریعے کلمہ طیبہ کی تفسیر کرنا، تو یہ ناقص تفسیر ہے۔ حاکم کہنا، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، یہ کلمہ طیبہ کی تفسیر ناقص تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ کا مکمل معنی نہیں دیتی ہے۔ تو یہ بات بہت ہی واضح طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی بات کرنے کے لیے آئے اور ہمیں سمجھائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہم جان لیں کہ یہ عقیدہ کتاب اللہ کا نہیں، سنت رسول کا نہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اس روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک سے پاک کیا جانا چاہیے، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ پھر بقیہ چیزیں، حکم چلانا، نظام چلانا، سسٹم چلانا، تدبیر کرنا، انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں، یا شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کو فالو کرنا، حلال حرام کو تسلیم کرنا، یہ ساری چیزیں بعد میں سب شامل ہیں اس کے اندر، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کلمے کی تفسیر لا خالق الا اللہ کے ذریعے کرنا بھی ناقص تفسیر ہے اور باطل بھی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر یہ لیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق یعنی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا انکار کون کر رہا تھا؟ کون انکار کر رہا تھا کہ یہ بتانا پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے؟ سارے مشرکین مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہلوا کر کے
پوچھوایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے زمین کا آسمان کا، تو یہ لوگ ضرور بھی ضرور آپ کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اگر یہ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو منوانا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے؟ ابو جہل ابو لہب بھی تو مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، ناقص ہے یہ اور باطل ہے۔ کیونکہ باطل اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ثابت کرنا ہے کلمے سے، اور اس کو حذف کیا جا رہا ہے، اس کو غائب کیا جا رہا ہے، اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق تو سبھی لوگ مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی لیے علماء عقیدہ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرنے والے، خالقیت کا یا ربوبیت کہہ لیں عام لفظ ہے، جو ربوبیت کا انکار کرنے والے دنیا میں چند لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب گنتیوں کے انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے ان چند لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا بھی انکار کیا ہے۔ جس مثال فرعون نے کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، سب سے بڑا پروردگار ہوں، ربکم الاعلی کہہ دی۔ ایسے ہی بعض ملحدین ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں؟ ایسے اکا دکا نام اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں آپ کے سامنے، پچھلے 5-6 ہفتے پہلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوں، ورنہ ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتی ہے، عام طور پر مانتی ہے۔ تو جو ملحدین ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، اسی قسم کے لوگ ہیں چند جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارا جھگڑا انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو ہے وہ کس بات کا ہے؟ انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جو جھگڑا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ جھگڑا اسی بات کا رہا ہے کہ نبی ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی دعوت دیتا تھا اور قوم کے لوگ ایک اللہ کی عبادت کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے، جبکہ یہ مانتے تھے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سب مانتے تھے، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ لیکن جب عبادت کے لیے سر ٹیکنے کی نوبت آتی تھی تو وہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر کے سر ٹیک لیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی ہیں اور ہمیشہ زبان پر اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، زمین آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا زبان پہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبروں اور مزاروں کا درشن کرتے ہیں، ان کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، سجدے رکوع کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی دعائیں ہاتھ پھیلا کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل جو بندگی کی دعوت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر، اگر وہ ثابت نہیں کیا جائے گا تو سب کچھ ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو خالق مان لینے سے آدمی مسلمان ہو جائے گا؟ کیا اس کا خالق مان لینے کا عقیدہ رکھنا اسے جہنم سے نجات دلائے گا؟ کیا خالق مان لینے کا عقیدہ اسے جنت کا مستحق بنائے گا جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، خالق مانتا ہو؟ یہ سارے مسائل ہیں، اس لیے یہ بالکل سراسر غلط اور باطل معنی ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر آخر مشرکین مکہ سے بدر اور احد اور حنین اور احزاب کی جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سب مانتے تھے کہ اللہ کے سوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی عبادت کے کام، سر ٹیکنے کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے سامنے، مخلوقات کے سامنے، کوئی شجر کے سامنے، کوئی حجر کے سامنے، کوئی قبر کے سامنے، کوئی دیوی دیوتا کے سامنے جا کر کے سر ٹیکا کرتا تھا۔ یہ تھا اصل مسئلہ جس کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو سبھی مانتے ہیں الا ماشاء اللہ اکا دکا کو چھوڑ کے، اس لیے کہ اس کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے تھے۔ اگر اس کلمے کا معنی لا خالق الا اللہ ہوتا
تو سارے مشرکین توحید پرست بنتے کہ نہیں بنتے؟ سارے مشرکین توحید پرست ہو جاتے، کیونکہ سارے مشرکین خالق مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمانوں میں شامل نہیں کیا، بلکہ ان سب سے میدان کارزار میں کھڑے ہو کر کے جنگ کی گئی، اور ان کی مردوں کو جنت کی نہیں بلکہ جہنم کی خوشخبری سنائی گئی، مقتول کہا گیا، اور جو بچ گئے انہیں غلام اور لونڈی بنا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ۔ تو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ لوگوں کو کس نے پیدا کیا ہے، مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی یہ اتنے سارے انسان ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو مانتے تھے، اس لیے یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی موحد ہیں۔ اگر لا خالق الا اللہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، پیدا کرنے والا نہیں، تو چونکہ ابو جہل، ابو لہب اور مغیرہ اور عتبہ اور سارے لوگ اس بات کو مانتے تھے، تو اس اعتبار سے تو سب کے سب موحد قرار پائیں گے، موحد بن جائیں گے، توحید پرست بن جائیں گے۔ اور یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ پھر انہیں قتل کیوں کیا گیا، انہیں قتل کیوں کیا گیا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں کیوں نہیں شامل کیا، جبکہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے۔ تو اللہ کو خالق ماننے والے جو تھے انہی سے تو جنگ ہوئی ہے، انہی سے بدر ہوا، انہی سے حنین ہوا، انہی سے احد ہوا، انہی سے خندق ہوا، ہے کہ نہیں، انہی سے موتا ہوا، انہی سے تبوک ہوا۔ ساری جنگیں کن سے ہوئی؟ یہ سب کے سب اللہ کو خالق ماننے والے تھے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتے تھے، اس میں شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے یہ معنی نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اسی طرح اس کلمے کی تفسیر لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، یہاں مزید وضاحت ہو رہی ہے۔ اس کلمے کی تفسیر لا معبود الا اللہ کے ذریعے کرنا بھی باطل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معنی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں لوگ، وہ سب اللہ ہیں۔ جتنے لوگوں کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، جانداروں کی، بے جانوں کی، ہے نا، جمادات کی، نباتات کی، انسانوں کی، جنوں کی، فرشتوں کی وغیرہ، رسولوں کی، نبیوں کی، جن کو لوگوں نے، ہے نا، اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ نعوذ باللہ اللہ بن جائیں گے۔ کتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تب تک سارے شامل ہو جائیں گے اس کے اندر۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ معبود تو بہت سارے بنا لیے گئے ہیں، گلی گلی میں لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، لیکن وہ سب معبود ہو سکتے ہیں، باطل، حقیقی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے یہ بات بھی غلط ہے، لا معبود الا اللہ کہنا بھی غلط ہے، جب تک کہ اس لیے کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں کیونکہ اس سے وحدت الوجود لازم آتا ہے، اس سے وحدت الوجود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گویا کہ جتنے بھی معبودان پوجے جا رہے ہیں وہ اللہ ہیں، جتنے بھی معبودان اللہ کے سوا پوجے جا رہے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ بتوں اور قبروں وغیرہ کی شکل میں بہت سارے معبودان موجود ہیں، تو کیا بھلا ان کی عبادت اللہ کی عبادت ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے وہ، کیونکہ وہ حقیقت میں عبادت کے مستحق نہیں ہے، برحق معبود نہیں ہے۔ معبود ہیں، بنا لیے گئے ہیں، لیکن برحق نہیں ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس کی تفسیر لا معبود بحق الا اللہ کے ذریعے کی جائے۔ ضروری ہے کہ اس کلمے کی تفسیر لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا معبود بحق الا اللہ، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ لوگ یہ بحقن کہاں سے لا رہے ہیں، بحقن کہاں سے لا رہے ہیں کہ بحقن کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کا معنی واضح ہوگا؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، اور یہ ایک دلیل نہیں ہے، ایسی بے شمار دلیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ بطور مثال ایک دلیل ہمارے سامنے سورہ لقمان کی آیت نمبر 30 پیش کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، ذالک
بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ بہت اچھی طرح سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالی ہی حق ہے، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو دونوں باتیں آگے کی نہیں آ گئی کہ صرف برحق معبود اللہ ہے، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جا رہی وہ سب کے سب کیا ہیں؟ برحق نہیں ہے بلکہ برباطل ہیں، وہ سب کے سب برباطل ہیں۔ اس لیے یہ بالکل ضروری ہے، ایک دم مسٹ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی جب بتائیں، پڑھیں، سمجھائیں کسی کو تو لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یہ بتانا ضروری ہے، ورنہ سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اس میں شروع میں شیخ نے ایک حاشیہ لگایا ہے، دیکھیے حاشیہ نمبر 2 مختصر سا، اور اسے آپ پڑھ لیں۔ شروع میں جو بات آئی، سوال جہاں کیا گیا ہے کہ محمد قطب نے اپنی کتاب حول تطبیق الشریعہ میں لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟ اس پر 2 نمبر حاشیے میں کہتے ہیں یہ بات مذکورہ کتاب میں 2 یا اس سے بھی زیادہ جگہوں پر موجود ہے۔ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ بات کتاب کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ جگہوں پر موجود ہے۔ اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ کوئی کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہے کہ کہیں کوئی بات غلطی سے آ گئی ہوگی، کہیں کوئی بات غلطی سے آ گئی ہوگی، کوئی چوک ہو گئی ہوگی، کسی بات کو بیان کرنے کے دوران یہ بات کہہ دی گئی ہوگی، تو آپ لوگ کیوں اسے ایشو بنا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیوں لوگوں کے سامنے اتنا اس کو بڑھا کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کی نکارت واضح کر رہے ہیں، اس پر رد کر رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بائی چانس کوئی بات کہہ دی گئی یا کہیں غلطی سے کوئی چیز آ گئی، چوک سے آ گئی، نہیں۔ جب وہ 2 بار 3 بار وہ بات کتاب کے اندر آئی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے جسے پھیلایا جا رہا ہے، جسے اس کتاب کے ذریعے سے عام کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کا جو مضمون ہے نا، مضمون ٹاپک جو ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ شریعت نافذ کرنے کے بارے میں، شریعت کو حول تطبیق الشریعہ، شریعت کو نافذ کرنے کے بارے میں۔ یہ کتاب ہی اسی عنوان پر لکھی گئی ہے کہ شریعت کو نافذ کرنا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنے معبودان ہیں یہ سب کے سب اسی راستے کے ہیں، ان سب کو معبود مانا جائے، اور ایسے ہی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اس کا مطلب سب سے بڑا کام حکومت قائم کرنا ہے، یہی اس کتاب کے ذریعے سے وہ ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں کئی جگہ۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اس کتاب کے اندر 2 یا 3 مرتبہ آئی ہے، اس کے بعد اور بھی ان کی کتابیں ہیں جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ بھی چکا ہے، اور یہاں پر بھی اس کا تذکرہ حاشیے میں ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں نیز اسی معنی کو ثابت کرتے ہوئے اپنی کتاب واقعون المعاصر، ہماری موجودہ صورتحال، واقعون المعاصر کا معنی کیا ہے؟ ہماری موجودہ صورتحال، ہماری موجودہ زندگی۔ کہتے ہیں اس کے اندر کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 29 میں، کہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ، نیچے دیکھیے، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ، یعنی اس زمانے کی جاہلیت، جیسا کہ وہ تعبیر کرتا ہے۔ اس زمانے کو کیا کہتا ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے، یہ جو دور ہے، یہ جاہلیت کا دور ہے۔ یہ سید قطب اور محمد قطب کہتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، لکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ پھر سے جاہلیت کی راہ پر چل رہا ہے، پورا معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے یہ لوگ کیوں، آخر کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بنیادی تقاضا، یعنی اللہ کی شریعت کی تحکیم اور منہج الہی کی بجا آوری کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اس لیے جاہلی معاشرہ کہا، اس لیے اس زمانے کی جاہلیت کے نام سے محمد قطب نے اپنی کتاب میں اس وقت کے لوگوں کو لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی تقاضا کیا ہے ان کے یہاں؟ حکومت قائم کرنا۔ لا الہ الا اللہ کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ حکومت قائم کرنا، شریعت کی تحکیم یعنی شریعت کا حکم نافذ کرنا۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم نافذ کرنے سے منع کس نے کیا ہے؟
کون مسلمان نہیں چاہتا کہ شریعت کا حکم نافذ ہو جائے؟ لیکن شرک چلتا رہے، شرک چلتا رہے، قبروں کی پوجا ہوتی رہے، شجر حجر بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل عبادت کا مستحق بنایا جاتا رہے، اور دوسری طرف حکومت کا جھنڈا بھی اٹھا لیا جائے، کرسی بھی لگا لی جائے، تو یہ کون سی شریعت کا حکم نافذ ہوگا؟ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ ایسے ہی ہے کہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے اور ایک حکومت ڈکلیئر کر دی جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں 13 سال تک آپ توحید کی دعوت کیوں دیتے رہے، جبکہ آپ کو بالکل شروع میں ہی سال 2 سال کے اندر ہی مشرکین مکہ آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار تھے، آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار تھے، آپ کو اپنا بادشاہ نامزد کرنے کے لیے، تاج پوشی کرنے کے لیے تیار تھے، تو پھر یہ کام کیوں نہیں کر لیا گیا؟ کیوں توحید کی دعوت گلی گلی میں جا جا کر کے اللہ کے نبی دیتے رہے؟ آپ کو پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کیا جاتا رہا، آپ کو گالیاں بھی دی گئیں، آپ کو تانا بھی دیا گیا، آپ کو گھسیٹا بھی گیا، آپ کی گردن پر 200 کلو 250 کلو کی اوجھڑی اونٹ کی لا کر کے رکھ دی گئی، آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے لیے اٹھنا ممکن نہیں رہ گیا، یہ صورتحال ہو گئی۔ یہ سب تکلیفیں کیوں برداشت کی اللہ کے نبی نے؟ کیوں حکومت نہیں لے لیا؟ کیوں حکومت نہیں قائم کر دیا؟ اگر سارا شرک و کفر چلتا رہے، حکومت بھی بن جائے، اگر یہی مقصد تھا تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کیوں توحید کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کیوں کہتے تھے کہ محمد آپ کو بادشاہ چاہیے، بادشاہت لے لیجئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا بولنا چھوڑ دیجئے، ہمارے باپ دادوں کو نادان کہنا چھوڑ دیجئے، آپ کو حکومت دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کتنا آسان تھا، اس سے بڑا آپشن؟ اتنی مار داڑ، 9 بڑی بڑی جنگیں ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے زمانے میں؟ سیرت میں 9 جنگیں، باقی تو جنگیں تو بہت ساری ہوئی، 9 بڑی بڑی جنگیں، بدر سے شروع ہو کر کے تبوک تک، سن 9 ہجری تک جنگیں چلتی رہی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں بچے یتیم بنا دیے گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ بن گئیں، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ کتنا آسان تھا؟ لیکن یہی سمجھنے کی بات ہے کہ سب سے اصل کام اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کی دعوت عام کرنا ہے۔ اچھا، توحید کی دعوت عام کی جائے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اور لوگ توبہ کر کے ایک اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ نظام نافذ ہونے میں دیر لگے گی؟ از خود نظام نافذ ہو جائے گا۔ جب سب کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، سب کا ایک معبود، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، تو نظام قائم ہونے میں دیر کہاں لگے گی؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی مسئلہ پیچیدہ ہے، اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حکومت کے نام پر یہ کلمے کا معنی بھی بدلنے سے گریز نہیں کرتے، اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صاف کہتے ہیں کہ معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت قائم نہیں کر رہا اسلام کی۔ اسلام کی حکومت، شریعت کی تحکیم، شریعت کی تنفیذ یعنی نافذ کرنا، شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شریعت اسلامیہ کی۔ اللہ کی روئے زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کو پوجا جائے، کون سی شریعت نافذ ہو؟ کون سی شریعت نافذ ہو؟ بھلا بتائیے۔ یہ اصل نقطہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کی شروعات ہی، دین کا آغاز ہی اللہ کی توحید سے ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید نہ ہو، شرک ہو، تو دنیا کا کوئی بھی حکومت، کوئی بھی نظام اگر آدمی قائم کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بغیر توحید کے کسی نظام کو اسلامی نظام نہیں کہا جا سکتا۔ شرک کی تردید کے بغیر کوئی نظام اسلامی نہیں ہو سکتا، اسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ اور مزید اگر کہنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ دلائل اور شواہد کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے والے اسٹیجوں پر، ممبروں پر، میڈیا کے دوش پر اور کتابوں میں لکھنے والے، ان کے اپنے عقائد کا کیا حال ہے؟ ان کے اپنے عقائد کا کیا حال ہے؟ خالص توحید کی دعوت کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتی ہے، جو صبح و شام اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔
کبھی توحید خالص کی دعوت نہیں دی، کبھی سنت صحیحہ کی دعوت نہیں دی، کبھی شرک کی تردید نہیں کی، کبھی بدعت کی رد میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن صبح و شام جو نعرے لگائے جاتے ہیں، جو بار بار بات کہی جاتی ہے، وہ حکومت اور خلافت اور فلاں اور یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں، جن الفاظ کو زبان پر لایا جاتا ہے، ان الفاظ کو اس دور میں جس دور کے وہ الفاظ ہیں ذرا رکھ کر کے دیکھو کہ اس وقت کے دین کا کیا عالم تھا، عقیدے کا کیا عالم تھا، تب اس کے بعد بات کرو کہ آپ کو کس راستے پر چل کر کے یہ کام کرنا ہوگا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اس حوالے سے اگلا جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، ابھی یہ جو سوال نمبر 39 تھا اور اس کا جواب تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 40 ہے۔ سوال نمبر 40، کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت، کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت جماعت الاخوان المسلمون اور تبلیغی جماعت کی طرح ایک اسلامی حزبی یعنی پارٹی بندی کی دعوت ہے؟ ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے کہ نہیں؟ صبح شام یہی بات کہی جا رہی ہے، جیسے سارے فرقے ویسے یہ بھی ایک فرقہ ہے، جیسے ساری ٹولیاں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، ایسے یہ بھی ایک گروہ ہے، ٹولی ہے۔ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ابھی سب جواب آ رہا ہے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور چونکہ لمبا ہے، کافی لمبا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کافی طویل گفتگو ہونی ہے۔ اس میں ایک بات خاص طور پر سمجھیں کہ ایک تو یہ کہنا کہ سارے فرقوں کی طرح سے یہ بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیثیت، سلفیت، ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی پیش کر کے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے۔ کون سی حدیث؟ 73 فرقوں والی، 73 فرقوں والی حدیث۔ کہتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے کلہم فی النار یا کلہا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ کل فرقے 73 ہیں، تو 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی فرقے ہیں، اور جو 73واں ہے وہ بھی کیا ہے؟ فرقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو خود فرقہ کہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یا سلفی کوئی فرقہ نہیں ہے، سلفیت کوئی فرقہ بندی کا نام نہیں ہے، تو پھر یہ آپ لوگ کیوں حدیث رسول کے خلاف بات کرتے ہیں؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا ہے نا، اور بہت آسان سی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے بس۔ دیکھیں، اصل میں جس کو جنتی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی ہے، ما انا علیہ الیوم و اصحابی ہے۔ اب یہی یاد رکھو، یہی نقطہ ہے، کوئی بھی آپ پر اعتراض کرے یہ جواب ذہن میں اچھی طرح سے رکھو تاکہ کوئی ورغلائے نہیں۔ آپ نے سے پوچھا گیا تھا نا کہ وہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہوگا، تو آپ نے ایک حدیث فرمایا وہ جماعت ہے، اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے پر چلیں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی جنت میں جائے گا نا۔ اس وقت کتنے فرقے تھے؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی کا جو پیریڈ ہے، اس وقت دنیا میں کتنے فرقے تھے؟ اس کے پہلے کوئی فرقہ تھا؟ اس وقت کتنے فرقے تھے؟ اور اس کے بعد فرقے نکلے، ہے کہ نہیں؟ تو ما انا علیہ الیوم و اصحابی جب سٹارٹ ہے، شروع ہے، تو وہ نکلا ہے یا لوگ اس سے نکلے ہیں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ آغاز ہے نا ایک دم، جس پر میں چل رہا ہوں میرے صحابہ چل رہے ہیں، یہیں سے دین کی شروعات ہے، یہیں سے دین کا آغاز ہے، یہیں سے قرآن ہے، یہیں سے سنت ہے، یہیں سے نبی ہیں، یہیں سے نبی کے صحابہ ہیں، یہی دین اسلام کی اساس اور جڑ ہے۔
یہی جنت میں جانے والا ہے، جو اسی راستے پر چلنے والا ہے وہی جنت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جانے والا ہے۔ تو جب یہ آغاز ہے تو نکلا کس سے تھا؟ اگر نکلے گا تو فرقہ کہیں گے نا، تو نکلا کس سے تھا؟ یہ تو اصل ہے۔ ہاں، اس کے بعد لوگ بہت سارے فرقے اور الگ الگ رخ، الگ الگ نظریہ، الگ الگ فکر، الگ الگ عقیدہ، الگ الگ ہے نا مکتب نظریہ اور کیا نام ہے تھیوری کے ساتھ بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی۔ تو اب یہاں پر نقطہ سمجھو کہ پھر اللہ کے نبی نے فرقہ کیوں کہا اسے؟ آپ نے فرقہ کیوں کہا؟ یہ تو طے ہے نا کہ شروعات ہے، اس وقت کوئی فرقہ تھا ہی نہیں، وہی پہل ہے، وہی بسم اللہ ہے، وہی آغاز ہے، وہیں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ زمانہ کتنا بھی ترقی کر جائے لیکن آپ پلٹ جاؤ پیچھے کی طرف، بالکل پیچھے کی طرف جاؤ، دنیا مستقبل کی طرف، آگے کی طرف بھاگتی ہے اور دین اور عقیدے کے معاملے میں تم بالکل پیچھے کی طرف جاؤ، تب جا کر کے اصل دین پا سکو گے، اصل راستہ پا سکو گے۔ تو مان علیہ اليوم واصحابی یہ بالکل اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، شروعات ہے۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، وہیں سے شروعات دین اسلام کی ہو رہی ہے۔ نبی نے جو فرقے 73 کہا اس لیے کہا کیونکہ وہ آغاز ہے اور اس کے بعد اور 72 نکلے اور 72 نکلے۔ فرقے کا لفظ استعمال اس طرح کر لیا جاتا ہے، کس طرح کر لیا جاتا ہے؟ متفرق اور متفرق منہ، متفرق اور متفرق منہ، جدا ہونے والے کو بھی اور جس سے لوگ جدا ہو گئے ہوں، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ اصل ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ اصل ہے، اور ایک چیز ہے اس کے بعد 2 3 بڑھتے بڑھتے وہ 72 اور آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ایک کے بعد 2 سے لے کر کے 72 تک آئے ہیں یہ سب کے سب متفرق ہیں، جدا ہونے والے ہیں، اس سے ہٹ کر کے نیا نیا راستہ پکڑنے والے ہیں۔ اور ایک ہے متفرق منہ، یعنی وہ اصل جس سے لوگ نکلے ہیں۔ تو اس اعتبار سے متفرق منہ کو بھی فرقہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ نکلنے کے اعتبار سے نہیں بلکہ لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے اس کو الگ تھلگ کر دیا، اپنا راستہ الگ نکال لیا، اس لیے وہ بھی ٹکڑا دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی فرقہ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ وہ اصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، کوئی ورغلانے کی کوشش نہ کرے، کوئی بہکانے کی کوشش نہ کرے۔ اور پھر اگر کوئی بہت زیادہ ضد کرے تو کوئی بات نہیں ہے بھئی، آپ اس کو فرقہ مانتے ہیں، آپ اپنے حساب سے فرقہ مانیے، لیکن جائے گا جنت میں وہی جو اس راستے پر چلنے والا ہوگا جو نبی نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ پھر فرقہ بننا ہی ہے تو جنت میں جانے کا وصف جن کے اندر پایا جاتا وہ فرقہ بنو، وہ فرقے نہ بنو 72 میں سے، بلکہ 72 جو بعد میں نکلے ہیں ان سے پہلے جو پہلا والا فرقہ تھا جس کو تم فرقہ کہتے اس میں سے بننے کی کوشش کرو۔ اس راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ بحث لفظی نہیں ہے، بحث اصولی ہے، عقیدے کی ہے، جڑ کی ہے، منہج کی ہے۔ اس راستے پر چلو، آپ اس کو فرقہ کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں، اس راستے پر چلو جس پر نبی چلتے رہے، نبی کے صحابہ چلتے رہے، یہ اصل میں ہماری دعوت ہے۔ تو اس لیے بلا وجہ، اچھا ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، اس معنی میں اسی معنی میں کہتے ہیں کہ اصل سے نکلا ہوا کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہی اصل ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا تو وہ الگ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، ورنہ سب اس کے ساتھ رہتے تو سب ایک رہتے، تو چھوڑنے کی وجہ سے بھی وہ الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جس میں آپ نے فرمایا تھا، اور کئی الفاظ ہیں، مختلف الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا قرب قیامت جیسے آمد کے وقت اجنبی تھا۔ اس لیے اجنبیوں کے لیے خوشخبری، کیا مطلب؟ سب لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اسے بالکل پرایا یا اسے پردیسی بنا کر کے چھوڑ دیا ہے، سب لوگ اس سے اپنا رشتہ توڑ کر الگ الگ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس اعتبار سے وہ اجنبی ہے۔ تو اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے صحیح حقیقی اسلام جس کو ہم سلفیت اہل حدیثیت کے نام سے جانتے ہیں، یہی اجنبی بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے،
اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی باتیں اگلے سیشن میں ہوں گی نا، اگلے حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی کی روشنی میں لوگوں کو سمجھانے کی، دعوت دینے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مختلف انداز کے شوشے یا مختلف انداز کے شبہات پھیلائے جاتے ہیں، ان شبہات کو ان اصولوں کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سوال 40 اور اس کا جواب اگلے سیشن میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ